بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الدخان اور اس کا آخری رکوع اور سورۃ الدخان کی آیت نمبر 53 سے لے کر 57 تک تلاوت کی گئی ہے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں پر جنت کے انعامات کرے گا. جنت کی صورت میں اس کا ذکر چل رہا ہے. گزشتہ 2 آیات میں گزرا تھا کہ متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے اور فی جنات و عیون اور وہاں باغات اور چشمے ہوں گے. اور آج کے سبق میں فرمایا یلبسون من سندس، فرمایا کہ ان کو باریک ریشم کا لباس اور واستبرق اور موٹے ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی جیسا جس کا ذوق ہوگا ویسا اس کو لباس پہنایا جائے گا. دنیا کے اندر مرد پر ریشم حرام ہے اور جنت کے اندر اس کو ریشمی لباس پہنایا جائے گا. اور متقابلین اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، یعنی وہاں یہ زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی کہ یار کو ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑے یا اس کو تلاش کرنا پڑے. فرمایا کہ کذالک اسی طرح ہوگا. اور وزوجناہم بحور عین، کیونکہ گھر والیوں سے سجدہ ہے تو جنت کے بڑے بڑے محل، فرمایا ان کو ہم ان کا نکاح کریں گے بڑی بڑی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. یہ خوبصورتی کی علامت ہے. اور پھر فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہاں اہل جنت فرمایا کہ پھل طلب کریں گے اور جو چاہیں گے فرمایا ہم پھل اسی وقت ان کے سامنے حاضر کر دیں گے. اور آمنین، بڑے امن اور دل جمی کے ساتھ کھائیں گے. کوئی بد ہضمی کا، پیٹ درد کا یا پیٹ بھر جانے کے بعد پریشانی کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. پھر فرمایا لا یذوقون فیہا الموت، وہاں موت کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا. دنیا کے اندر انسان جیسے جیسے نعمتیں حاصل کرتا ہے ویسے ویسے موت کا خوف لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، بہت سی بیماریاں عوارض لاحق ہو جاتی ہے. ہاں جی، معدہ خراب ہو گیا، اللہ معاف کرے، شوگر بلڈ پریشر کی مرض آ گئی، ہاں جی، کینسر آ گیا، طرح طرح کے مسائل ہے دنیا میں. لیکن فرمایا وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا الا الموتۃ الاولی، مگر وہی موت جو پہلی تھی، یعنی دنیا سے عالم ارواح کی طرف چلا گیا، عالم برزخ کی طرف چلا گیا، بس یہی موت ہوگی، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی. اور ووقاہم عذاب الجحیم، ہم متقیوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. پھر فرمایا فضلا من ربک، نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے، حاجی، عالم، حافظ، ہاں جی، متقی، پرہیزگار، سب کو بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں ملے گا یہ تمہارے رب کا تم پر فضل ہوگا. کیا ہوگا بولو بھائی؟ ہاں، یہ نمازوں کا بدلہ نہیں ہوگا، یہ روزوں کا بدلہ نہیں ہوگا، یہ محض اللہ کا فضل ہوگا. نماز اللہ کا فضل لینے کا بہانہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بھی فضل ہو جائے. زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حج، علم، ہاں جی، قرآن کی تلاوت، یہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل لینے کے لیے کرتے ہیں. باقی جو کچھ ملے گا وہ اللہ رب العزت کے فضل سے ملے گا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ سب لوگ جو
جنتی ہیں وہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. کسی نے عرض کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں. تو فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، اس کے پیچھے اس کے بعد ناکامی چھپی ہوتی ہے. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اول نمبر آنے والا بعد میں اگلے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، اور یہاں کی ناکامیوں کے پیچھے کامیابی چھپی ہوتی ہے. ناکام ہونے والا اگلے قدم پہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ دنیا کی ناکامیوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، آخرت کی ناکامیوں سے بھی اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں بھی قدم قدم پر کامیابی نصیب فرمائے، اور آخرت کی جو اصل کامیابی ہے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جانا، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے لیے مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.